السلام علیکم۔ کفر کی نحوست۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر قوم نوح میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا تو بچے پر رحم کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت توحید دیتے رہے۔ آخری وقت میں انہوں نے درخت لگائے، درخت بڑے ہوئے اور خوب بڑھ گئے تو ان کو کاٹ کر کشتی بنانے لگے۔ لوگ گزرتے اور پوچھتے، آپ ان سے کہتے کہ میں کشتی بنا رہا ہوں۔ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور یہ کہتے کہ تم کشتی بناتے ہو خشکی پر چلانے کے لیے، خشکی پر کشتی کیسے چلے گی؟ حضرت نوح علیہ السلام ان سے فرماتے کہ عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا کر فارغ ہو گئے اور تنور سے پانی ابل پڑا اور تمام راستے پانی سے بھر گئے تو بچے کی ماں، جو اپنے بچے سے بہت پیار کرتی تھی، اپنے بچے کی جان کا خطرہ لاحق ہوا اسے، چنانچہ وہ اپنے بچے کو لے کر پہاڑ کی طرف نکلی۔ جب پہاڑ کی تہائی حصے پر پہنچی تو پانی بھی وہاں تک پہنچ گیا، اور اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی تو پانی اس کے منہ تک پہنچ گیا۔ تو اس نے اپنے ہاتھ سے بچہ کو اٹھایا اور پانی سے اوپر کر لیا، لیکن پانی اس کو بہا کر لے گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ کو قوم نوح کے کسی فرد پر رحم کرنا منظور ہوتا تو اس بچے کی ماں پر کرتے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام معمر ترین لوگوں میں سے تھے کہ 1050 سال تک زندہ رہے، 40 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز ہوئے اور 950 سال دعوت توحید میں صرف کیے۔ طوفان کے بعد مزید 60 سال تک زندہ رہے۔ سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی۔ اسباب معاش اختیار کرنا جائز ہے اور یہ چیز توکل اللہ کے خلاف نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجرم لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے بے قصور اور بے گناہ لوگوں کو بھی عذاب کی لپیٹ میں لے آتے ہیں۔ ضرور اس میں کوئی حکمت پنہاں ہے جو ہمارے علم سے باہر ہے۔ کفر و سرکشی کی نحوست معلوم ہوئی ہے کہ یہ چیز آخرت سے پہلے دنیا کے اندر بھی موجب عذاب ہے، نیز یہ کہ کافر پر اللہ تعالیٰ رحمت نہیں کرتے جیسے مومن پر کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کفر سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے پر اپنی رحمت نازل نہیں فرماتے جیسا کہ مومن پر فرماتے ہیں۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اپنا خیال رکھیں۔